اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ایک صفت ہے صفت الضحک، ہنسنا۔ اس کو بغیر تشبیہ کے، بغیر تمثیل کے، بغیر کیفیت بیان کرنے کے اور بغیر کسی تعویل اور تعطیل کے یہ ماننا چاہیے۔ اہل سنہ کا یہی موقف ہے، جو اللہ کی صفات قرآن میں بیان ہوئی ہیں، جو اللہ کی صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، انہیں من و عن اسی طرح ماننا ہے، نہ ان کو معطل کرنا ہے، نہ ان میں تعویل کرنی اور نہ ہی اس کی تشبیہ بیان کرنی۔ مثلا اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں تو ایسے نہیں کہنا کہ جیسے ہم ہنستے ہیں ایسے اللہ ہنستے نہیں۔ کیسے؟ وہ کیسے مسکراتا ہے؟ کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، جیسے اللہ کی شان کے مطابق ہے، وہ اپنی شان کے مطابق، اپنی شوکت کے مطابق، اپنی صفات کے مطابق وہ ہنستا ہے، مسکراتا ہے۔ ہمیں صرف اتنا بتایا گیا ہے اللہ مسکراتے ہیں۔ اب اس میں ہم نے تعطیل نہیں کرنی کہ اس کو معطل کر دینی، جی اللہ نہیں مسکراتا۔ اللہ کی صفات کو اسی طرح ماننا ہے۔ اور یہ جو اللہ رب العالمین کی صفت ہے مسکرانا، یہ جب اللہ اپنے کسی بندے پر مسکراتا ہے، ہنستا ہے، تو یہ علامت ہوتی ہے اللہ اس سے راضی ہو رہا ہے، اللہ اس سے خوش ہو رہا ہے۔ اور جب اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضامندی حاصل ہو جائے، اس سے بڑا اعزاز اور انسان کے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ تو آج کے خطبہ میں چند اعمال ایسے ذکر کروں گا جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں۔ جس انسان کے لیے یا جس عمل پر جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی مسکرائیں اور ہنسیں، جیسے اس کی شایان شان ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، تو وہ بندہ بڑا ہی قیمتی بن جاتا ہے اور اس کا وہ عمل بڑا قیمتی بن جاتا ہے، رب کی خوشنودی اور رضا اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ مسند امام احمد کے اندر روایت ہے، 22,476 نمبر حدیث ہے۔ اس حدیث کا آخری ٹکڑا یہ ہے، وَإِذَا ضحك ربك الى عبد في الدنيا فلا حساب عليه، جب دنیا میں کسی بندے کے لیے اللہ تعالیٰ مسکرائیں اور ہنسیں، اس پر کوئی حساب نہیں۔ کتنا اعزاز کی بات ہے، جب دنیا میں کسی بندے پر اللہ تعالیٰ مسکرا دے، ہنس دے، اس کے کسی عمل کی وجہ سے، فلا حساب علیہ، تو اس پر کوئی حساب نہیں۔ تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم اپنے رب کو خوش کریں، ہم اپنے رب کی رضا کو حاصل کریں، اور ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں جن سے اللہ سبحانہ وتعالی عز و جل خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں۔ یہ بڑے نصیبے کی بات ہے، یہ معمولی بات نہیں۔ اور ان کرنے والے کاموں میں سے میں بلا تمہید بات کو آگے چلاتا ہوں، سب سے بنیادی، سب سے اہم جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو جب آپ نے معبود برحق مان لیا ہے، اب اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ توحید خالص کے اوپر اگر آپ کاربند ہو جائیں گے، اس سے بڑا عمل دنیا میں اور اس سے قیمتی عمل کوئی بھی نہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی لینے کے لیے، توحید سے، ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک طرف ساری زندگی کی ریاضتیں، عبادتیں، مشقتیں، محنتیں، انفاق، سب کچھ ہو، لیکن اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، ان کی کوئی وقت نہیں ہے، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، وہ کچھ حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ جتنی مرضی انسان عابد زاہد بن جائے، وہ حقیقی معنوں میں عابد نہیں ہے، زاہد نہیں ہے، جب اس سے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنی شروع کر دے۔ لیکن جس کے پاس یہ دولت ہے، ایمان کی دولت، کہ اللہ تو نے پیدا کیا ہے، تو میرا خالق ہے، مالک ہے، اب کائنات میں اگر میں عبادت کروں گا تو صرف تیری کروں گا، تیرے علاوہ میں کسی کی عبادت نہیں کرتا، اس پر کمپرومائز نہیں ہے۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا یہ سب سے بڑا، سب سے اہم یہ ذریعہ ہے، اور اسی پر دار و مدار ہے باقی اعمال کا۔ یہ ہوگا عمل قبول ہوگا، یہ نہیں ہوگا باقی ساری نیکیاں ضائع ہے، کارت ہے، ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ انبیاء کا مشن دعوت توحید، ایمان، اللہ کی عبادت، اللہ کی وحدانیت، الوہیت، ربوبیت، ان کی دعوت کا بنیادی نقطہ نظر تمام انبیاء کا کلمے کا پہلا جز اقرار جو کروایا جا رہا ہے وہ یہی ہے۔ اب اس پر اللہ تعالیٰ ہنسیں گے کیسے؟ قیامت والا دن ہوگا۔ امام احمد نے المسند کے اندر روایت کیا ہے، 19,654 نمبر روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یجمع اللہ الامم فی صعید واحد، قیامت کا دن ہے، قیامت کا منظر ہے،
ایک ہی میدان میں اللہ ساری امتوں کو اکٹھا فرمائیں گے۔ ساری امتیں ایک میدان میں اکٹھی، بتوں کے پجاری بھی، سورج کے پجاری بھی، آگ کے پجاری بھی، پتھروں کے پجاری بھی، درختوں کے پجاری بھی، مردہ پرست زندہ پرست، سارے کھڑے ایک میدان میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے سامنے ایک صورت بنائیں گے، جو جو جس کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے پیچھے ہو جائے گا۔ مثلا کوئی بت کا پجاری ہے، اس کے سامنے بت کی تمثیل بنائی جائے گی، وہ اس کے پیچھے ہو جائے گا۔ کوئی آگ کا پجاری ہے، اس کے سامنے آگ کی تمثیل بنائی دی جائے گی۔ کوئی گائے کا پوجا کرنے والا ہے، اس کے سامنے گائے لا کر کھڑی کر دی جائے گی۔ اور وہ جس کو دنیا میں پکارتا، جس کی دنیا میں عبادت کرتا، اللہ اس کی صورت ان کے سامنے رکھے گا اور وہ اس کی طرف جائیں گے، یہ ہمارا معبود ہے۔ اس سے بڑی کوئی رسوائی نہیں کہ اللہ کے سامنے کسی اور کی طرف پلٹ کے جا رہے ہوں کہ یہ ہمارا معبود ہوگا، یہ ہمارا رب ہوگا، اور وہ ان کو اپنے پیچھے لگائے سیدھا جہنم کے اندر لے جائے گا۔ اللہ میں اس سے محفوظ فرمائے۔ کوئی جو بھی جس کی بھی عبادت کرتا ہے اللہ کے علاوہ، وہ اس کو کہاں لے کر جائے گا؟ جہنم میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم یعنی مسلمان ایک اونچی جگہ پر ہوں گے جو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کس کا انتظار کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے اپنے رب کا۔ یہ تو ہمارے رب نہیں ہے نا، یہ جتنے بھی آئے، یہ جتنی بھی مورتیاں، یہ درخت، یہ ساری چیزیں، یہ ہمارے رب تو نہیں، ہم تو اپنے رب کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے وَهَلْ تَعْرِفُونَهُ إِن رَأَيْتُمُوهُ، اگر تم اپنے رب کو دیکھ لو تو پہچان لو گے؟ مسلمان کہیں گے ہاں جی اللہ ہم پہچان لیں گے، ہم اپنے رب کو پہچان لیں گے۔ وَكَيْفَ تَعْرِفُونَهُ وَلَمْ تَرَوْا، تم نے تو دیکھا ہی نہیں اپنے رب کو، تم نے اپنے رب کو دیکھا ہی نہیں، تم کیسے پہچانو گے؟ یہ سوال آج میں آپ سے کرتا ہوں۔ آج تو یہ دنیا میں جھوٹے دعوے ہو رہے کہ میں اللہ کا مشاہدہ کرتا ہوں، دیکھ لیتا ہوں، ہمیں نظر آ جاتا ہے، سارے جھوٹے وعدے۔ پوچھا جائے گا کون ہو؟ کہا جائے گا مسلمون ہیں، مسلمان ہیں۔ کہا جائے گا کس کا انتظار؟ رب کا۔ رب کو دیکھا نہیں دیکھا؟ مسلمان کیا کہیں گے؟ رب کو دیکھا۔ سوال یہ ہوگا جب دیکھا نہیں ہے تو پہچانو گے کیسے؟ یہاں تو بڑے بڑے رب آ رہے، یہ بھی معبود آ رہا ہے، وہ بھی معبود آ رہا ہے، دیکھا ہی نہیں، پہچانو گے کیسے؟ ہر ایک نے اپنا اپنا رب پکڑا ہوا ہے، اس کے پیچھے جا رہا ہے، کیسے پہچانو گے؟ آج ہم اپنے رب کو حقیقی معنوں میں پہچانتے ہیں؟ نہیں پہچانتے نا۔ اللہ کی پہچان، اللہ کی صفات کو پہچانے، قرآن پڑھے، حدیث پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعارف کروایا رب کا، ہمارا رب کیسا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پڑھے، اللہ کو تعارف ہونا چاہیے۔ کہا کیسے پہچانو گے؟ دیکھا تو نہیں ہے تم نے۔ وہ کہیں گے ہم پہچان لیں گے، کیسے؟ فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ، ہم ایسے پہچانیں گے کہ ہمارا رب جب ہمارے سامنے ظاہر ہوگا اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، لا عدل لہ، اس کے برابر تو کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ ہمارا رب ہے جس کا کوئی ہمسر، جس کا کوئی برابر، جس جیسا لیس کمثلہ شیء، وہ جیسا کوئی نہیں۔ فإنہ لا عدل لہ، اس کا کوئی برابر نہیں، کوئی ہمسر نہیں، اس لیے ہم اپنے رب کو جب دیکھیں گے پہچان لیں گے۔ فیتجلی ربنا ضاحکا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسکراتے ہوئے ان کے سامنے ظاہر ہو جائے، مسکراتے ہوئے ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے، تجلی فرما لیں گے۔ لیکن کس حال میں؟ ضاحکا، مسکراتے ہوئے۔ تو یہ صرف اللہ کی عبادت، یہ ایسا عمل ہے قیامت والے دن اللہ ان کا استقبال جب فرمائیں گے تو مسکراتے ہوئے فرمائیں گے۔ اور کیسے مسکرائیں گے؟ میں شروع میں بتا دیا، کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کی شان شان، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ ایمان کے بعد جو اعمال آتے ہیں وہ بھی کئی اعمال ایسے ہیں جن سے اللہ بندے پر خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، خوشنودی مل جاتی ہے، اللہ مسکرا دیتے ہیں۔ شیخ البانی کے ترغیب و ترہیب میں روایت موجود ہے، ان کو انہوں نے حسن قرار دیا ہے، 629 نمبر روایت۔ امام حیثمی نے، علامہ حیثمی نے مجمع الزوائد میں حدیث نمبر 3536 نمبر میں روایت کیا، اس کی سند کو صحیح قرار دیا۔ ثلاثۃ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں، یحبہم اللہ، اللہ ان سے محبت فرماتے ہیں۔ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں اللہ جن سے محبت فرماتے۔
یہ کتنے اعزاز کی بات ہے جی کہ اللہ ان سے محبت فرمائے. اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں بھی اپنا محبوب بنا لے. یہ سعادت اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے. ثلاثۃ یحبہم اللہ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں اللہ ان سے محبت فرماتے ہیں. وَيَضْحَكُ إِلَيْهِمْ، اللہ ان کے لیے مسکراتے ہیں. اللہ ان کے لیے ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں جیسے اس کی شان ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کو بشارتیں دیتے ہیں، اللہ ان کو خوشخبریاں سناتے ہیں. ان 3 قسم کے لوگوں میں سے ایک قسم فرمایا کہ آدمی ہے، رات کا وقت ہے، اس کا بستر وہ بھی بڑا نرم ہے، اچھا ہے. والذی لہ امرأتہ حسنہ وفراش لین حسنہ، جس کو اللہ نے زوجہ بھی دی ہوئی ہے نیک صالحہ خدمت گزار اچھی، اور اس کو اللہ نے بستر بھی اچھا دیا ہوا ہے، نرم گرم بستر، آرام کر رہا ہے، سو رہا ہے. پھر اٹھتا ہے رات کو قیام اللیل کے لیے اور اپنی شہوت کو، اپنی نیند کو، اپنی خواہش کو مار کر وہ اللہ کے سامنے آ کر گڑ گڑاتا ہے، جھک جاتا ہے. فَيَذَرُ شَهْوَتَهُ وَيَذْكُرُنِي وَلَوْ شَاءَ رَقَدَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ بندہ ہے جو اپنی شہوت کو، اپنی خواہشات کو، اپنی نیند کو، اپنے آرام کو ترک کر کے میرے سامنے کھڑا ہو گیا. اگر یہ چاہتا تو سو بھی سکتا تھا، لیکن یہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا. اللہ اس سے محبت بھی فرماتے ہیں، اللہ اس کو بشارتیں بھی عطا فرماتے ہیں، اللہ اس سے مسکراتے بھی. آئیے تہجد پڑھنا کتنا عظیم عمل ہے. اب یہ فرض تو نہیں ہے نا، فرض نہیں ہے، اس لیے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَقَدَ. چاہتا تو سو بھی سکتا تھا. ہم نہیں سوتے سارے، ہم تو سارے سو جاتے ہیں نا رات کو، صبح اٹھتے ہیں. کہا چاہتا تو سو بھی سکتا تھا لیکن یہ سویا نہیں، اس نے بستر کو بھی چھوڑا ہے اور اس نے اپنی خواہشات اور آرام کو بھی چھوڑا ہے اور یہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. اب 3 انعام، اللہ محبت بھی فرماتے ہیں، اللہ مسکراتے بھی ہیں اور اللہ اس کو بشارتے بھی دیتے ہیں. دوسری روایت امام طبرانی علیہ الرحمہ نے المعجم الکبیر میں روایت کی ہے، حدیث نمبر 8532 ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، موقوف ہے لیکن مرفوع کے حکم میں ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یضحک الی رجلین، اللہ تعالیٰ 2 قسم کے آدمیوں سے مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں اپنی شان کے مطابق. وہ میں نے بتا دی ہنسنے کا مطلب کیا ہے، خوشنودی، اللہ کی رضامندی، اسی پہ ہنسے نا. غضب کس پہ کرتے ہیں، جس سے ناراض ہو. ہنستے اور مسکراتے کس کے لیے ہیں، جس سے راضی ہو جائیں، اس کو پسند کرتے ہیں، اس سے محبت فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ 2 قسم کے آدمیوں سے مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں. رجل قام فی لیلۃ باردۃ فی فراشہ ولحافہ، ایک آدمی رات، سرد رات ہے، سردی ہے، سردی کی رات میں نرم اور گرم بستر کو چھوڑ کر اور اپنی خواہشات کو چھوڑ کر وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں ما حمل عبدی ھذا علی ما صنع، یہ جو میرا بندہ سویا نہیں، سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں، سناٹا ہے، سردی ہے، اب اس کو بستر بھی مہیا ہے، سب کچھ اس کو، اہل و عیال بھی ہے، سب کچھ ہے، اس کو کس چیز نے آمادہ کیا ہے کہ یہ اپنے آرام کو، اپنی نیند کو، اپنی تھکاوٹ کو، اپنے بستر کو چھوڑ کر یہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا، کس چیز نے اس کو آمادہ کیا؟ کہا اللہ تیری رحمت کی امید نے کہ تو اس پر رحم کر کے اس کو جنت دے دے، اللہ تیرے خوف نے کہ تو اس کو کہیں جہنم میں نہ ڈال دے، یہ تجھے راضی کرنے کے لیے آیا ہوا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے قد آتیتہ ما رجا وآمنتہ مما یخاف، جس چیز کی یہ امید لے کے آیا میں اس کو عطا کرتا ہوں اور جس چیز کا یہ خوف کھاتا ہے میں اس کو اس سے پناہ دیتا ہوں. جب اللہ پناہ دے دے، خوف آپ کس سے کھاتے ہیں؟ جہنم سے، اور جنت کی امید ہے. تو یہ اس مطلب کیا ہو گیا، قد اعطیتہ، میں نے دے دیا اس کو، یقیناً میں نے اس کو دے دیا. کیا دیا؟ جس کی سے امید ہے. آپ امید لے کے آئے رب کے سامنے، اللہ مجھے بھی جنت دے دے. جو خوف کھاتا ہے، کس چیز کا خوف ہے؟ اللہ اپنی بڑکتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ سے بچانا، اپنے عذاب سے بچانا. تیری آگ میں نہیں برداشت کر سکتا. اللہ فرمایا جاؤ میں نے تجھے امن دے دیا، امان دے دی، تو بے خوف ہے. حضرات یہ تو وہ لوگ ہیں جو بستر کو چھوڑ کر، آرام کو چھوڑ کر، سکون کو چھوڑ کر رب کو راضی کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اور دوسری طرف ہماری حالت، فرض اللہ نے کیا فجر کی نماز کو، ہم سے اس وقت بھی اٹھا
فجر کے لیے نہیں اٹھا جاتا، اللہ کہاں مسکرائیں گے، کہاں خوش ہو؟ یہ تو فرض ہے، وہ تو ضرور اس ٹائم تو اٹھنا ضروری ہے۔ اس ٹائم یہ نہیں کہ مرضی تھی تیری سویا رہتا یا جاگا رہتا، جاگ گیا تو انعام ہے، نہیں جاگا تو کچھ نہیں ہے، نہیں، اب نہیں جاگے گا، رب کے ذمے سے نکل جائے گا، اب نہیں جاگے گا، اللہ کے عذاب کا اور نحوست کا مستحق ہو جائے گا۔ اور ہماری حالت دیکھ لیں، اور یہ وہ اعمال ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن سے مسکراتے ہیں۔ امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں روایت کیا ہے، دیگر کتب حدیث میں بھی یہ روایت موجود ہے، مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے، ابو داؤد میں حدیث نمبر 1450 ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی وایقظ اہلہ، اللہ اس آدمی کے اوپر رحم فرمائے۔ آپ بھی اور میں بھی یہ دعائے رسول لے سکتے ہیں، یہ رحمتیں سمیٹ سکتے ہیں، لیکن ضرورت عمل کی ہے۔ کہ رحم اللہ رجلا، اللہ اس آدمی کے اوپر رحم فرمائے جس نے رات کے وقت اٹھ کے نماز پڑھی، قیام کیا، تہجد پڑھی، وَأَيْقَظَ أَهْلَا، اس نے اپنی بیوی کو بھی جگایا، اللہ اس پر رحم فرمائے۔ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ عَلَى وَجْهِهِ الْمَاءِ، اگر اس بیوی کو جگاتا ہے، کہتا ہے اٹھو قیام کرو، رب کے سامنے کھڑی ہو جاؤ، جھک جاؤ، بیوی اگر نہیں اٹھتی وہ پانی لے کر اس کے چہرے پہ مارتا ہے تاکہ اس کی نیند اڑ جائے، اس کو جگانے کے لیے پانی مارتا ہے اس کے چہرے پر۔ فرمایا وہ آدمی، اللہ اس پر رحم فرمائے، اور اس عورت پر بھی رحم فرمائے۔ یہ عظیم جوڑا ہے، جب وہ رات کو اٹھتی ہے تو قیام کرتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، اور اپنے خامند کو بھی جگاتی ہے۔ اگر خامند نہیں اٹھتا وہ اس کے چہرے کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرتی ہے تاکہ اس کی نیند اڑ جائے اور یہ بھی اٹھے اور رب کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ یہ رحمتیں، یہ رحمت کی دعائیں، دعائے رسول ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ الگ طور پر یہ جو قیام اللیل ہے، یہ شاید میں نے ایک دفعہ اس کی فضیلت بیان فرمائی تھی۔ صالحین کا یہ طریقہ ہے، گناہوں سے باز رکھنے کا ذریعہ ہے، پچھلے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے، ترمذی کی روایت کے مطابق، اور دیگر بڑے فضائل ہیں۔ لیکن جہاں جو ہمارے موضوع کے مطابق نکتہ ہے، جو رات کو اٹھ کر قیام کرتا ہے بستر اور نیند اور آرام کو چھوڑ کر، یہ ایسا عمل ہے اللہ خوش ہوتے ہیں اور اس سے مسکراتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 753 ہے، ابو داؤد میں حدیث نمبر 2602 ہے، 2602۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ سواری کے اوپر سوار ہوئے، آپ نے رکاب کے اوپر پاؤں رکھا اور پڑھا بسم اللہ۔ کیا پڑھا؟ بسم اللہ۔ اور جب اوپر پشت پہ سیدھے ہو گئے، بیٹھ گئے، تو پھر آپ نے کیا پڑھا؟ الحمدللہ۔ اس کے بعد آپ نے کہا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تین مرتبہ۔ پھر فرمایا سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ جب رکاب پہ پاؤں رکھا، بسم اللہ پڑھی اور سواری کی پشت پر سوار ہو گئے۔ ہم نے تو پورا قرآن پڑھایا نا، کہ بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، الحمدو سے لے کر ناس تک پڑھی، الحمدو سے لے کر ناس تک ایک رکاب سے دوسرا پاؤں رکھتے رکھتے پڑھ لیتے تھے، حالانکہ وہ کیا پڑھتے تھے؟ بسم اللہ۔ دوسرا پاؤں پر رکھتے رکھتے الحمدللہ، صرف اتنا جملہ۔ بیٹھنے کے بعد پڑھا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اور پھر مسکرا دی، اور ساتھ دعا بھی پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ دعا بھی ہے سواری کی، پڑھنی چاہیے۔ اور انہوں نے ساتھ یہ دعا سبحانک، پاک ہے تو، انی ظلمت نفسی، اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، فاغفر لی، مجھے معاف فرما، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، کیونکہ تیرے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ یہاں دو عمل بیان ہو رہے ہیں۔ پہلا عمل، سواری پر جب آپ سوار ہوں مسنون طریقے کی دعا پڑھیں، اللہ مسکرائیں گے۔ اور دوسرا عمل، جب آپ اپنے رب سے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے معافی مانگیں گے، اللہ مسکرا دیں گے، پھر مسکرائے۔ تو جو ساتھی تھے انہوں نے پوچھا من ای شیء ضحکت یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین آپ کیوں مسکرائے ہیں، کیوں ہنسے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب سواری پہ سوار ہوئے اسی طرح پڑھا جس طرح میں نے پڑھا، اور پھر اسی طرح مسکرا دیے۔
پھر میں تب مسکرایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مسکرا دیے۔ دیکھیے صحابہ کی عظمت کو، یہ ہے متبعین سنت۔ یہ نہیں کہتے میرا پڑوسی کیا کر رہا ہے، میرا معاشرہ سوسائٹی کیا کہتی ہے، یہاں کا رسم اور رواج کیا ہے، میرے قبیلے کی روایتیں کیا ہیں، یہ دیکھتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا ہے، من وعن اسی طرح نقل بھی کرتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی اور مسکرا دیے، امیر المؤمنین نے دعا پڑھی تو وہ بھی مسکرا دیے۔ مسکرائے کیوں ہیں؟ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دی۔ ہمیں تو نماز اس طرح پڑھنی نصیب نہیں ہوتی، حج کے موقع پر ہم وہ کام نہیں کرتے، باقی مسائل وراثت دوسرا تیسرا ہم یہ نہیں دیکھتے قرآن کیا کہتے ہیں، حدیث کیا کہتے ہیں، ہم رواج کو، رسم کو، معاشرے کو، سوسائٹی کو۔ یہ ہے صحابہ۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، میں بھی مسکرا دیا۔ اور پھر ہم نے بھی پوچھا اللہ کے رسول آپ ہنسے کیوں، مسکرائے کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ یہ پڑھتا ہے نا رب اغفر لی ذنوبی، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، جب بندہ اللہ سے کیا کہتا ہے، اللہ میرے گناہ معاف فرما، اللہ یہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، کبیرہ صغیرہ سارے گناہ اللہ معاف فرما۔ جب بندہ کہتا ہے رب اغفر لی ذنوبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، اللہ مسکرا دیتے ہیں، ہنس دیتے ہیں اور کہتے ہیں یعلم انہ لا یغفر الذنوب غیری، یہ بندہ جانتا ہے کہ میرے بغیر اس کو کوئی معاف کرنے والا، اس کے گناہ میں ہی معاف کر سکتا ہوں، یہ جانتا ہے اس نے مجھ سے گناہوں کی معافی کی مانگی اور میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ سواری پہ آپ سوار ہوں یا سواری کے علاوہ بھی جب بھی اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ مسکرا دیتے ہیں کہ یہ بندہ جانتا ہے میں اس کو معاف کروں۔ اس طرح مسند امام احمد کے اندر حدیث نمبر 3057 ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار ہوئے، کبر ثلاثا، 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا، الحمدللہ 3 مرتبہ کہا، سبحان اللہ 3 مرتبہ کہا، لا الہ الا اللہ 3 مرتبہ کہا، اور سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون، یہ دعا پڑھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من امرئ یرکب دابتہ، کوئی بھی بندہ مسلمان جب اپنی سواری کے اوپر سوار ہوتا ہے فَيَصْنَعُ كَمَا صَنَعْتُ، اس طرح کرتا ہے جس طرح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، فَضَحَكَ إِلَيْهِ كَمَا فَضَحِكَ اللَّهُ إِلَيْهِ كَمَا ضَحِكْتُ إِلَيْكَ، اے ابن عباس جیسے میں سواری پہ سوار ہوا یہ کلمات پڑھے، کلمات پڑھنے کے بعد میں ہنسا مسکرایا، جب بھی کوئی مسلمان بندہ اسی طرح پڑھ کے سواری پہ سوار ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسکرا دیتے ہیں۔ اب آپ سواری کی دعا پڑھیں گے اور سوار ہوتے ہوئے دعا پڑھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسکرا دیں گے۔ اور اس وقت دابہ تھا جانور چلنے والا، آج کی سواری آپ کی گاڑی، اس کے سواری کی دعا بھی یہی ہے، ایک ہے سفر کی دعا، ایک ہے سواری کی دعا، لہذا یہ سواری کی دعا بھی یاد کرنی چاہیے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو اور ہمارے عمل دیکھ کر مسکرا دے۔ ابن حبان، امام ابن حبان نے صحیح ابن حبان کے اندر روایت کیا ہے، حدیث نمبر 4667، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ان اللہ لیضحک الی رجلین یقتل احدہما صاحبہ، اللہ تعالیٰ 2 بندوں کے لیے مسکرا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ 2 بندوں کے لیے مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں، ان دونوں میں سے ایک نے دوسرے کا قتل کیا ہوا ہے، ایک آدمی قاتل ہے دوسرا مقتول ہے، اللہ ان دونوں کے لیے مسکرا دیتے ہیں، ہنستے ہیں، ایک قاتل ہے دوسرے کا اور اللہ دونوں کے لیے مسکراتے ہیں، دونوں سے راضی۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کافر ہے، ابھی مسلمانوں کے خلاف جہاد کر رہا ہے، ایک مسلمان مجاہد ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، وہ اس کافر کے ہاتھوں شہید ہو جاتا ہے، یہ مقتول کہاں جائے گا؟ جنت میں، اور اللہ اس سے کیا کرے گا؟ مسکرائے گا۔ اب اس کافر کو اللہ توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرتا ہے، پھر جہاد فی سبیل اللہ میں شہید ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے بھی مسکراتا ہے۔ قاتل اور مقتول دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے، ایک پہلے اسلام کا دشمن، بعد میں توبہ کر کے جب اسلام کے لیے جنگ لڑ کے شہید ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے بھی مسکرا دیتے ہیں، اس کے لیے بھی ہنستے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں یحبہم اللہ، جن سے اللہ سبحانہ وتعالی محبت فرماتے، سلسلہ صحیح حدیث نمبر 3478 ہے۔ 3 قسم کے لوگوں سے اللہ محبت بھی فرماتے ہیں، ہنستے بھی ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کو بشارتیں بھی دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی کون سا ہے؟ فرمایا کہ وہ اپنے گروہ کے ساتھ، اپنی جماعت کے ساتھ وہ میدان کارزار میں لڑ رہا ہے، اس نے دیکھا شکست ہو گئی ہے، لیکن یہ پھر بھی اکیلا فرار کی راہ نہیں اپناتا۔ وہ جانتا اگر میں بھاگ گیا تو بھاگ بھی سکتا ہوں، لیکن ڈٹ کے مقابلہ کرتا، لڑتا۔ ابھی اس کو پتا ہے میرا لشکر ابھی کمزور ہو گیا، میرے لوگ ابھی کمزور ہو گئے، ابھی طاقت ہمارے پاس نہیں رہی ہے مقابلے کی، پھر بھی ڈٹ کے لڑتا ہے اور جام شہادت نوش کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے بھی مسکراتے ہیں اور فرماتے یہ وہ ہے جس نے میری رضا کے لیے اپنی جان کو وہاں لگا دیا اور صبر کیا۔ اور یہ ایک قاتل اور ایک مقتول والی جو بات ہے نا، وحشی بن حرب، انہوں نے سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، بعد میں مسلمان بھی ہو۔ اس کی کئی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اتنا عظیم عمل ہے، جو میں نے شروع میں حدیث بیان کی تھی کہ جس کو اللہ مسکرا دے، ہنس دے، اس پر کوئی حساب نہیں ہے۔ اس حدیث کا آخری ٹکڑا بیان کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول سب سے بہترین شہداء کون سے ہیں؟ کہا وہ لوگ جو صف اول میں لڑنے والے ہیں، بزدلی دکھانے والے نہیں، جوان مردی کے ساتھ وہ پہلی صفوں میں فرنٹ لائن میں لڑنے والے ہیں، اور پھر اپنے چہروں کو موڑ کر پیچھے کی طرف التفات نہیں کرتے۔ جب آگے نکل پڑے جنگ کے لیے تو نکل جاتے ہیں، اب پیچھے نہیں مڑتے۔ جب جنگ زور پکڑ جائے تو بندہ پیچھے آ جائے، کھسکنا شروع کر دے، ایسا نہیں کرتے، وہ فرنٹ لائن میں ہی رہتے ہیں، لڑتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کر دیتے ہیں۔ یہ شہداء میں افضل ترین شہداء ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں اللہ جن کے استقبال کے لیے مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں، اور جن کے لیے اللہ مسکرا دے، ہنستے، فلا حساب علیہ، ان پر کوئی حساب۔ ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بڑی مثالیں تھیں۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو آپ جانتے ہیں، مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ اگر میں کروں، آپ کی گھڑی کی سوئیاں آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش کر دیتے ہیں۔ ان کی والدہ آتی ہے، بیٹا ہے، شہید ہو گیا ہے، روتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تیرے آنسو کیوں نہیں رک رہے؟ روک آنسو، غم کو ختم کر۔ کیا تو جانتی نہیں تیرا بیٹا وہ ہے جس کے لیے اللہ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں؟ تیرا وہ پہلا بیٹا ہے جس کے لیے اللہ مسکرا رہے ہیں۔ رحمان کے عرش میں حرکت آ گئی ہے اور ملائکہ کا نزول ہو رہا ہے زمین کے اوپر اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے۔ یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ کے لیے کیسی جام شہادت نوش کی، کیسے لڑے، کس انداز سے جانوں کے نذرانے پیش کیے، آپ نے نام لے کے کہہ دیا۔ ویسے تو ہے نا مجاہد جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے مسکراتے ہیں۔ یہاں فرمایا تیرا بیٹا سعد، اللہ اس کے لیے ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی اعمال، انشاءاللہ ہم اسی بات کو اگلے جمعے میں بیان کریں گے۔ یہیں سے آگے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ میرا مالک ہم سے راضی ہو جائے۔